there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا سيدي يا سندي يا حبيب الله قابل عزت تکریم معزز و محترم و محتشم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ نذیر احمد توکلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ معزز علماء کرام، نعت خوانان حضرات، مہمانان گرامی، میزبانان مجلس، اللہ جل وجلہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس عظیم الشان اور خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ برادر محترم محمد اویس توکلی صاحب کو اس انتظام و اہتمام پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس خوبصورت انتظام و اہتمام کے ساتھ آپ سب کو اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ کریم یہ سارا انتظام و اہتمام اپنی بارگاہ ناز میں قبول منظور فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت ساری جہتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک بہت اہم اور ضروری پیغام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور بالعموم تمام امت مسلمہ کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل پیغام ہے۔ یاد رکھ لیں، معاشرے اور انسانی اقدار وہ تشکیل پاتی ہیں تین چیزوں کی بنیاد پر۔ کوئی بھی معاشرہ عروج حاصل کرتا ہے ان تین اقدار کی بنیاد پر، اور کسی بھی معاشرے کو مستحکم اور پرامن بنانے کے لیے ان تین چیزوں کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، جو معاشرہ علم پسند ہو اور علمی معاشرہ ہو، علم کا شغف رکھنے والا معاشرہ ہو، وہ معاشرہ ہمیشہ عروج کی طرف جاتا ہے، اور جہاں علم کا فقدان ہو اور علم کی کمی پائی جائے، وہ معاشرہ کبھی مستحکم نہیں ہو پاتا، کبھی عروج کی طرف نہیں جاتا، اور وہ معاشرہ کبھی بھی پرامن معاشرہ نہیں بن سکتا۔ پرامن، مستحکم اور عروج حاصل کرنے کے لیے کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے پہلی شرط علم کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جی، علم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ وہ معاشرہ کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے،
علم ہی ہے جس کے بل بوتے پر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی شخصیت وہ عروج اور بلندی کی طرف جاتا ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. سو علم حاصل کرنا، علم کے لیے جد و جہد کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ لازم اور ضروری ہے، بلکہ واجب. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. یہ احادیث ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں اور ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کرواتی ہیں کہ علم جیسی نعمت عظمیٰ کائنات میں کوئی نہیں. دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو آقا علیہ السلام بہت ساری شانیں لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے. بہت ساری شانیں، بے مثال اور لاجواب شانیں لے کر حضور علیہ السلام کائنات میں مبعوث ہوئے. اور قرآن مجید میں کئی دعاؤں کا ذکر ہے، مگر حضور علیہ السلام کو پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی نعمت اس کی دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا. کسی بھی نعمت کی دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا. صرف ایک ہی نعمت ہے جس کی دعا کرنے کا حکم حضور علیہ السلام کو بھی ارشاد فرمایا. حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس بدرجہ اتم موجود ہے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگا کریں. کس بات کی؟ رب زدنی علما. یہ حضور علیہ السلام سے دعا منگوائی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے کوئی بھی نعمت اللہ کی بارگاہ سے دست سوال دراز کر کے مانگی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے حکم فرمایا. آخر کیا وجہ ہے کہ نعمتوں کے سارے جہان میں ایک ہی ایسی شے ہے جس کو مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نعمت علم ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہیں، مگر چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، قرآن مجید سے ہی متعدد آیات بینات میں عرض کر سکتا ہوں، مگر میں صرف ٹچ دے کے آگے جانا چاہتا ہوں. آگے بڑا خاص پیغام ہے. یہ ایک چیز، سو علم کے ساتھ معاشرے وہ عروج کرتے ہیں، عروج کی طرف جاتے ہیں. علم کے ساتھ معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور علم ہی کی بدولت معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، اس پر استحکام نصیب ہوتا ہے. اب دوسری چیز، اسی معاشرے کے استحکام کے لیے، شخصیت کے استحکام کے لیے وہ لازم اور ضروری ہے علم کے ساتھ تربیت اور ادب. تربیت اور ادب. علم ہو مگر تربیت نہ ہو، ادب نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، وہ علم بیکار ہے، وہ علم نافع نہیں بنتا، وہ علم فائدہ نہیں دیتا، وہ علم نفع بخش نہیں ہوتا جو علم ادب اور تربیت سے خالی ہے. سو تربیت حاصل کرنے کے لیے، علم کا نور حاصل کرنے کے لیے، علم کا فیض پانے کے لیے اور علم سے علم کو علم نافع بنانے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ادب اور تربیت ہو. حضرت بابے بلے شاہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا، علم و بس کری ہو یا. کیوں کہا تھا؟ وہ اسی علم کی بات ہو رہی ہے جو ادب سے خالی ہے، جو تربیت سے خالی ہے. اور حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو اس علم کو حاصل کر کے کیا کرے. علم ہمیشہ نافع بنتا ہے ادب کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. علامہ نے بھی فرمایا تھا نا عمل کے حوالے سے، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ شعر جو علامہ نے فرمایا اس میں بھی یہی بات فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم پہ. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سو علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا، ادب کا ہونا اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. عمل کے بغیر، ادب کے بغیر اور تربیت کے بغیر علم ہی نہیں ہے.
وہ علم ہی نہیں جس سے ادب نصیب نہ ہو، وہ علم ہی نہیں جس سے تربیت نصیب نہ ہو، اور وہ علم ہی نہیں جس سے انسان کو عمل کی توفیق نصیب نہ ہو۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز میں نے کہی علم، اور دوسرے نمبر پر علم کے ساتھ تربیت، ادب اور عمل، اور تیسری چیز بڑی اہم چیز جو آج کی میری گفتگو کا نقطہ ہے جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ ہے حسن خلق، اخلاق حسنہ۔ علم ہو مگر اخلاق نہ ہو تو وہ علم آپ دنیا تک ڈیلیور نہیں کر سکتے، وہ پیغام آپ دنیا تک پہنچا نہیں سکتے۔ دنیا کو پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن کا فہم دینے کے لیے، حدیث کا فہم دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جو شخص علم دے رہا ہے وہ اخلاق حسنہ کا فہم، جو قرآن کا نور دے رہا ہے، جو قرآن کا فیض دینا چاہتا ہے، جو علم کائنات تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ خود سب سے پہلے اخلاق حسنہ کا بہتر، وہ سر تا پا اخلاق حسنہ کا بہتر۔ اسی لیے حضور کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج عطا کر کے بھیجا ہے۔ اب کائنات تک، رہتی دنیا تک، قیامت تک آپ نے قرآن کا نور دینا ہے، علم دینا ہے، دنیا کو اخلاق سکھانا ہے، دنیا کی تربیت کرنی ہے، اور علم قرآن کا، حدیث کا اور توحید کا نور کائنات تک پہنچانا ہے۔ لہذا لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس علم کو پہنچانے سے پہلے آپ کو اخلاق حسنہ کا تاج عطا فرماتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد۔ اب اخلاق حسنہ کا ہونا، یہ تیسری چیز میں نے عرض کی۔ پہلا علم، تربیت، اور اس کے ساتھ پھر اخلاق حسنہ۔ اب اخلاق حسنہ، اچھا قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو دو مقامات پر، بلکہ کئی مقامات پر اخلاق حسنہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم بھی فرمایا۔ وہ الگ، یعنی گفتگو پھر لمبی ہو جائے گی اگر میں آیات کی طرف جاؤں گا۔ اب میں براہ راست حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ آ رہا ہوں، ساری چیزیں کٹ کر کے چھوڑ کے حضور کی سیرت طیبہ پہ آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ساری کی ساری اخلاق حسنہ سے بھری پڑی۔ حضور علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ایک مقام پر یہاں اتنا بھی فرمایا، خذ العفو، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت کیا کریں، برداشت کرنا وہ سیکھیں، برداشت کیا کریں۔ اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ارشاد فرمایا کہ بھلائی کا راستہ بتایا کریں، بھلائی کا درس و سبق دیا کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہاں تمہارا ٹاکرا جاہلوں سے ہو جائے وہاں سے اعراض کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جہاں کسی جاہل سے ٹاکرا ہو جائے اس کو سلام کر کے گزر دو۔ یہ اخلاق سکھایا جا رہا ہے، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ نہیں سکھایا جا رہا ہے، گالی کے بدلے میں گالی نہیں سکھائی جا رہی۔ حضور علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ ایسی بے مثال مثالوں سے بھری پڑی ہے جس میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں درس و سبق ملتا ہے۔ یہ جو اخلاق حسنہ ہے سارے کا سارے، اس کے بہت سارے جزء ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اس کے اور منہ شگافیاں ہیں، مگر میں صرف ایک کا ذکر، ایک ہی واقعہ حضور علیہ السلام کا عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحمل، بردباری، برداشت کرنا، تحمل مزاجی سے کام لینا، برداشت کرنا، صبر کرنا، استقلال کے ساتھ قائم رہنا۔ یہ ایک حضور علیہ السلام کی ایک ہی صفت کا ذکر کر رہا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کے ایک حصہ شہید ہوتا ہے، حضور کے گال مبارک زخمی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کے لیے یہ موقع اور یہ واقعہ بہت زیادہ پریشان کن اور صحابہ کرام کے لیے پریشانی کا سبب بنا. اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ اٹھائیے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیجیے. الفاظ تو ہے نا وہ دعا والے, میں اصل میں الفاظ بولنا نہیں چاہ رہا تھا, تو کچھ کہیے. حضور علیہ السلام سے کہا گیا. حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. میرے آقا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس مقام رحمت للعالمین کے ساتھ بھیجا گیا ہے, میری طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں ان کو بد دعا دے. اب آگے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان افروز جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاتھ اٹھا لیجیے میرے آقا نے, اور ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے. الفاظ سنیے گا, یہ میری قوم ہے, ان کو ہدایت بھی عطا فرما اور ان کی بخشش اور مغفرت بھی فرما. یہ میری قوم ہے. اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, کہا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے پہچانتے نہیں, یہ پہچان جاتے تو ایسا نہ کرتے, یہ پہچان جاتے تو ایسا نہ کرتے. اب آپ تصور کریں یہ جو دعا فرمائی حضور علیہ السلام نے, 3 جملے ارشاد فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہتے تو حضور خاموش ہو جاتے, چاہتے تو آقا خاموش ہو جاتے, مگر آقا خاموش نہیں رہے, بولے. ظلم ہوا, تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی, حضور بولے. اس کے لیے قوم کے لیے بھی درس اور سبق ہے. ظلم اور زیادتی ہو, قوم کا خاموشی سے بیٹھے رہنا, چپ کر کے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہنا, یہ شیوہ ایمانی نہیں ہے. ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جانا, ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا, اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو روکنے کی کوشش کرنا. یہ 3 درجات ہیں نا حدیث پاک میں, اس کو روکنے کی کوشش کرنا, یہ سنت مصطفی ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا خاموش نہیں رہے, حضور بولے. بول کر کیا ارشاد فرمایا, چاہتے تو بد دعا دیتے, مگر کرم یہ فرمایا کہ بد دعائیہ کلمات زبان سے نہیں نکالے. کیا فرمایا, ارشاد فرمایا یہ کرم بالائے کرم ہو گیا. ایک کرم تھا کہ بولے اور دعا دی, پھر کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے. یہاں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کسی شخص سے غلطی سرزد ہو جائے, ہم اس کو تھدکار دیتے, ہم اس کو پرے کر دیتے. جاؤ بھائی, تمہارے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے, انسان ہے, غلطی کر بیٹھا. حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. وہ قوم جو ظلم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, نندانے مبارک شہید ہو رہے ہیں, آقا کے دال مبارک شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, مگر تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے جملہ نکلا تو کیا باری تعالیٰ میری قوم ہے. وہ قوم جیسی بھی تھی تاجدار کائنات نے اٹھا کے سینے سے لگا, پھر رحمت کی دعا کی, پھر بخشش کی دعا کی. اب آپ خود ہی بتائیں, جس کے لیے محمد عربی بخشش کی دعا کر دے, جس کے لیے تاجدار کائنات کی زبان سے بخشش کی دعا نکل جائے, اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. آقا کی زبان سے نکل جائے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم ہے, بخشش فرما, مغفرت فرما, اور آگے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں. اے میرے کریم آقا کی امت, اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں, حضور کا میلاد منانے والوں, جو درس اور سبق دینا چاہتا ہوں, 2 سبق اور درس ہیں. ایک تو تحمل, برداشت, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, تحمل مزاجی سے کام لینا, صبر کرنا, استقامت کے ساتھ قائم رہنا, استقلال کے ساتھ قائم رہنا, یہ ایک درس. اور دوسرا ہے محبوب کریم سے محبت کرنے والوں, اے آقا سے محبت کرنے والوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پالو,
حضور کی پہچان حاصل کر لو، کیونکہ جس کو اس بارگاہ کی پہچان نصیب ہو جائے اس کو معرفت الہیہ نصیب، اس کو توحید کا نور نصیب ہوتا ہے۔ جو پہچان چاہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کو، جو اس بارگاہ تک پہچان کی رسائی پا جاتا ہے، وہ رب کائنات کی توحید تک رسائی پا جاتا ہے۔ معرفت الہیہ کے دروازے کھول دیے جاتے، رحمت الہیہ کے دروازے کھل جاتے، کرم الہیہ کے دروازے کھل جاتے، اس کے لیے جو تاجدار کائنات کا وفادار ہو جائے، جو حضور کا وفادار ہو جائے، جس نے پہچان مصطفیٰ کو پا لیا، جس نے معرفت مصطفیٰ کو پا لیا، اور جو صبح شام آقا آقا کرنے والا ہوتا ہے، جس کی زبان سے صبح شام، کسی نے کہا تھا نا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد میں چوہان بولیں دے گزر گئی۔ بس وہ بن جاؤ، محمد محمد کرنے والے بن جاؤ، صبح شام اپنا وظیفہ محمد محمد بنا لو، پہچان مصطفیٰ کو پالو، معرفت مصطفیٰ کو پالو، یہی تمہاری دنیا کے لیے بھی عظیم نعمت ہے، تمہاری آخرت کے لیے بھی عظیم نعمت ہے۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اسی پیغام کے ساتھ، کیوں معرفت مصطفیٰ کو پالو؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مرد مومن ہو، کافر ہو، منافق، کوئی شخص کائنات کا وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، دنیا سے چل بسا، رشتہ داروں نے نہلایا، غسل دلوایا، کفن پہنایا، اٹھایا، قبر کی دہلیز پر پہنچایا، بالآخر قبر میں لٹایا، اوپر سے پھٹا ڈالا، مٹی ڈالی اور واپس پلٹ آیا۔ وہ باپ ہی کیوں نہ تھا جو ساری زندگی اپنی جمع شدہ پونجی لٹاتا رہا اولاد کے لیے؟ وہ ماں ہی کیوں نہ تھی؟ وہ بھائی کیوں نہ تھا؟ ارے تعلق والے سارے قبر کی دہلیز پہ چھوڑ کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، محمد عربی قبر میں آ رہے ہوتے ہیں، تاجدار کائنات قبر میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ قبر میں اٹھا کے بٹھا دیا، فرشتے آ گئے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، مومن ہو، منافق ہو یا کافر، تینوں طبقات کو قبر میں اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب پہلا سوال من رب، بعض روایات میں 3 سوال ہیں، بعض روایات میں ایک ہی سوال۔ پہلا سوال من رب، بتا تیرا رب کون؟ اس نے بتایا یا نہ بتایا، یہ بھی اب بڑا تفصیل ڈیٹیل طلب گفتگو موضوع ہے، مگر میں صرف ترجمہ عرض کر کے تو گفتگو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ یہ میرا پیغام ہے، آخری پیغام۔ من رب، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہہ دیا اللہ ربی، اور جس نے نہ پہچانا اس نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ما دین، بتا تیرا دین کیا؟ بتا دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بتایا تب بھی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ مومن کی قبر ہو، منافق کی ہو یا کافر کی، یہ 3 ہی طبقات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ارے کسی شخص کی قبر ہو، تاجدار کائنات قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اے مومن، اے حضور سے محبت کرنے والے، تجھے مبارک ہو، قبر کی پہلی شام پردہ اٹھنے والا ہے، تاجدار کائنات کا دیدار ہونے والا ہے۔ مگر کس کو پہچان، کس کو نصیب ہوگی؟ جو دنیا میں معرفت پا کے لے جائے گا، جو دنیا میں پہچان پا کے لے جائے گا۔ اب پوچھا جائے گا انگلی کے اشارے سے، یوں اشارہ کر کے ما کنت تقول، بتا اس ہستی محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ سوال کی سچویشن ہی بدل گئی۔ پہلے سوال تھا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال تھا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ سوال کی نیچر، سچویشن ہی بدل گئی، نیچر ہی بدل گئی۔ کیا کہا؟ ما کنت تقول، بتا اس محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ اور عجیب سوال ہے، سوال کرتے ہوئے جواب تو خود بتا دیا،
ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد. ارے نام تو خود بتا رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہا. عجیب سوال، سوال کا جواب خود بتایا جا رہا ہے، مگر جو بات قابل توجہ ہے، نام بتایا جا رہا ہے، مگر جس کو پہچان نہ ہوگی وہ پکار اٹھے گا، ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اور جو معرفت والا ہو گیا، جو پہچان کو پا گیا، جس نے تاجدار کائنات سے وفا کر لی اور جس کی ساری زندگی محمد محمد کرے دے گزر گئی، وہ شخص قبر میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، چمک آ جائے گی آنکھ میں، اور وہ کہے گا یہ تو وہی محمد ہے نا جن کے ہم ذکر کیا کرتے تھے، جن کا تذکرہ ہوتا تھا، جن کی معاملے سجایا کرتے تھے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے میں تو مر کے اس قبر کی دہلیز تک بھی اسی لیے پہنچا کے گئی محمد کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا کی پہچان نصیب ہو جائے. حاضرین محترم، یہی پیغام ہے میلاد پاک کا. اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، حضور کی سنت اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کے اندر تحمل، بردباری، برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، حضور کی سنت پر، سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پہچان پانے کی کوشش کریں. پہچان پانے کی، پہچان اسی سنت اور سیرت سے نصیب ہوتی ہے. سنت پہ عمل کریں، سیرت پہ عمل کریں، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہونا چاہیے آپ حضرات کا. جب اس راستے پہ چل پڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی، آخرت بھی سوکھی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چند کلمات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. میں نہ تو کوئی عالم ہوں نہ کچھ، بس پتہ ہے یہ سارا فیضان حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی کا ہے. انہی کے قدموں میں بیٹھ کر چند گوشے جو ہم نے حاصل کیے وہ اپنے الفاظ میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے. کوئی بات اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو ان کی درازی عمر کے لیے دعا کر دیں، اور کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس میں میری اصلاح کی دعا کر دیں. اللہ کریم مجھے مزید اس میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.